ہدایت فطری جو انسان بلکہ جانور بھی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، ایک فطری ہدایت۔ جانور کا بچہ اپنی فطرت کے خلاف غذا پر منہ نہیں مارتا، مثلا بکری کا بچہ گوشت نہیں کھاتا، شیر کا بچہ گھاس نہیں کھاتا، کیونکہ فطرت میں ہے نا۔ تو پھر اے انسان تو بتا کیوں فطرت کے خلاف حرام غذائیں کھاتا ہے؟ تیری غذا تو اور تھی، اللہ کا نور تھا، رزق حلال کھانا تھا اور نیک مال کمانے تھے۔ اللہ، انسان کا ایک روزہ بچہ نہیں جانتا، مگر رو رو کر اپنے دکھ درد ماں سنانا، ماں کو تو بلانا جانتا ہے نا، عقل مند ہے نا۔ اللہ، ایک یہ فطری ہدایت ہے نا، یعنی جانتا نہیں ہے لیکن رو رو کے ماں کو بلا تو لیتا ہے نا۔ دوسری ہدایت عقلی ہے، جو انسان کو عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ سائنسی ایجاد تک بنا لیتا ہے نا۔ سائنس سے کتنی ترقی کر رہی ہے، عقل انسان استعمال کر کے ہوائی جہاز بنا رہا ہے، کتنی ایجادیں کر رہا ہے عقل کے استعمال سے۔ مادیت میں بڑا بڑھ رہا ہے نا آگے۔ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا جو تجھے حل میں پہچان کے۔ عقل والا جس نے عقل مادیت میں ساری کھپا دی، تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والے ہیں جو تجھے ہر حل میں پہچان کے۔ اس عقل والے، سمجھا رہی بات؟ تیسری ہدایت شرعی ہے، شرعی ہدایت، شریعت کی، یعنی جس انسان فرش پر رہ کر عرش کی باتیں جان لیتا ہے نا۔ اللہ، اب یہ ہدایت چاہیے کہ مخلوق اور خالق کو راضی کر لیتا ہے، مخلوق ہو کے خالق کو۔ اللہ بھی کہتا ہے میں تو اس سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تو اس سے راضی، تو میرے بندوں میں داخل، میں جنت داخل ہو جائے، ایسے کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا بندہ کتنا پیارا ہے بندہ کو، اللہ کو یعنی راضی جو ہو گیا، پھر وہ بڑا انعام جنت ہے نا، پھر بھی کہتا ہے میرے بندے میں داخل ہو جا۔ امام کے نام سے پکارا جائے گا نا بندہ، امام کے نام سے۔ اللہ، اور اس ہدایت کی 3 قسمیں، یہ ہمیں یہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ اللہ، اس ہدایت کی قسمیں 3 ہیں۔ اول یہ کہ دنیا میں خدا رسی کا ذریعہ جاننا، عقل تو وہی ہے نا جس سے ہم انسان اللہ کو پہچان لیں۔ اگر اب منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بھی جاننا، جوال ہونے قبر میں، ہمیں اللہ نے پرچہ تو پہلے دے دیا ہے، پرچہ نے چھپایا تو نہیں، ہمیں بتا دیا ہے۔ قبر بھی آنی ہے، ادھر حساب کتاب بھی ہونا ہے، ادھر یعنی عقیدے کا امتحان بھی ہونا ہے، اعمال کے بھی ہونا ہے معاشر میں، جی۔ اور تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سوال ہیں 3 قبر کے سوال، 4 سوال جو معاشر میں بھی ہوں گے، تھے ساری زندگی کدھر گزاری، جوانی قوتیں کہاں پہ لگائیں، علم کتنا حاصل کیا، عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، یہ سب سوال ہوں گے نا، ہم نے پہلے بتا دیا نا۔ اللہ، منکر جاننا ہے، جوابات جاننا، آخرت میں رب سے عاجزی کرنا، یہ بھی انسانی ادھر سیکھنا ہے۔ اللہ، پھر جنت کی راہ معلوم کرنا، اسی کے لیے اسلام شرط ہے، جنت کی راہ معلوم کرنا، یعنی دنیا میں رہ کر کے جنت کی راہ معلوم کرنا، تو پھر ہی جنت میں جائے گا نا، اس کے لیے اسلام شرط لگائی نا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرح صدر یعنی سینہ کھلنا کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے نا محبت کی بات، یہ ایک غیبی نور ہوتا ہے، سینہ کھلنا غیبی نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت بندے کے دل میں یہ نور ڈالتا ہے، جس سے نیک اعمال کی توفیق ان کی طرف ملان نصیب ہوتا ہے۔
اس نور کی روشنی میں. ورنہ انسان بولا نا میں تردد میں پڑ جاتا ہے, تردد میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. یہاں سے بڑا انسان بھی کرتا ہے. جب نور کی توفیق نہ ہو, اس کے پاس نورانی روشنی نہ ہو, اندھیرے میں آتما مارے گا, کیا آسان ہے. وہ نور ہوگا. سو رہے ہو, وہ جب اللہ کے دوستوں کے آگے آگے نور ہوگا نا, منافق ساتھ پیچھے ہوں گے, تو پھر وہ آگے یہ نور ان کے درمیان پیچھے جا بجھ جائے گا. پھر وہ کہیں گے ہمیں بھی ہماری طرف چہرہ کرو نورانی, ہمیں بھی کچھ نظر آ جائے. انہوں نے کہا وہ نور تو دنیا میں ملتا جب نور کا انکار کرتے تھے. سمجھا رہی اللہ. جس انسان نیک عمل توفیق ان کی طرف ملان نصیب ہوتا ہے, اللہ نصیب کرے یہ سب جو ہم بات کریں, اللہ ہمیں نصیب کر دے, یہ نور ہمیں نصیب کر دے, اور نیکی توفیق بھی ہمیں ہو جائے, نیک طرف ملان بھی ہمارا ہو جائے. پھر کیا اس کی علامات کیا ہیں؟ اللہ اس کی علامات کیا ہیں؟ بتایا گیا کہ دنیا سے نفرت, آخرت سے رغبت, موت سے پہلے موت کی تیاری, مرن تو پہلے مار کے بہو حق دی رحمت پہنچاتی ہو. مرن تو پہلے مار کے بہو, یعنی مرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا انسان کی اپنی نفس کی خواہشیں مار دے. نفس کی خواہشیں راہ بلاتی ہیں, حق سے دور لے جاتی ہیں. بہت سے لوگوں نے خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے. جس سے محبت کرتا ہے شیرینی کے ساتھ ہی ہوگا. عربی میں صدر کہتے ہیں سینے کو, جس کے اندر قبض یعنی جگر بھی ہوتا ہے, قلب یعنی دل بھی ہوتا ہے. اور سینہ کھلنے سے مراد ہے کہ دل کو توفیق ملنا. مگر صوفیہ کی اصطلاح میں, اور صوفیہ کی اصطلاح اپنی ہے محبت والے, صوفی کی اصطلاح میں محبت کے تیر سے دل کا زخمی ہونا شرح صدر ہے. محبت کے دل سے, سمجھ, محبت کے دل سے, اللہ, محبت کے تیر سے دل کا زخمی ہونا شرح صدر ہے. محبت کے تیر سے دل کا زخمی ہونا شرح صدر ہے. سینہ خام شرح شرح از فراق, تاب گوہم شرح درد اشتیاق. یعنی ایسا سینہ چاہتی ہوں جو خود جدائی کے غم میں سوراخ سوراخ ہو جائے, تاکہ شوق کے درد کی شرح بیان کر سکوں. شوق بڑا انسان, یا انسان خوف اللہ کو میں لے جاتا ہے, یا شوق لے جاتا ہے, لیکن شوق کی منزل آگے ہے. شوق دا ڈیوا بال نیرے لب سی لب کھڑاتی ہوں. شوق دا ڈیرا بال نیرے, اللہ پنجابی سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اسلام کے لغوی میں نہیں ہوتے اطاعت, فرما برداری یا گردن جھکانا. فرما برداری میں گردن جھکانا, سر تسلیم خم کرنا. دین محمدی کا نام بھی اسلام ہی ہے. دین محمدی کا نام بھی ان اللہ زین عند اللہ اسلام, عید نمبر 19 آل عمران میں ہے نا, بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. ایمان و مال کا مجموعہ, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے نا, اس کا سینہ اسلام کے لیے وسیع کر دیتا ہے, کہ اسے اطاعت کی دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے. اسے اطاعت کی, اللہ کے کام ماننے کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی, اور کیا دین اسلام قبول کرنے کی اس کو توفیق دیتا ہے. اور سینہ تنگی سے, یعنی سینہ شرح صدر کے مقابل حالت ہے نا, سینہ تنگ ہونا, مقابل آ گئی نا, بالمقابل. ضدیں ہوتی ہے نا, ضد سے پہچان ہوتی ہے نا بندے کی ہر چیز کی. دل میں قبول کرنے کی توفیق نہ ملنا, اطاعت سے دل کا بھاگنا, اسٹارٹ پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ مقابل آ گیا نا. یہ سینہ تنگ ہونے کی علامت بتا رہے ہیں. سینہ تنگ ہونے کی کہ یہ تیرا سینہ بڑا گھٹا ہے, تو کوئی گل سنتا ہی نہیں, تیرے سمجھتے نہیں. ایسے 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 لوگ ایسے مکہ مارتے سینے کو. ایک صحابی کو وسیع آ رہے تھے نا, میرے پاس سینے کو احساس مارے سے, اس سینہ کھول کے اس کا, اللہ